السلام علیکم، آپ کا نام؟ میرا نام لیاقت علی اور میں لیکچرر ہوں پنز میں. یہ جو فزیکل بالکل ہی جو ایگزام لے رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز ہے، ناانصافی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آن لائن میں خطرہ ہوتا ہے، بندہ چیٹنگ بھی کر سکتا ہے، یہ وہ وغیرہ ادھر ادھر کی. تو پیپرز ہوئے ہیں وہ سارے لیک ہو چکے ہیں، تو اگر ہمارے بھی پیپر فزیکل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ الاؤ کیا جائے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں فون لے کے جائیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر نقل کر کے پیپر دے سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہریار محبوب CNN نیوز کی جانب سے. آج ہم بات کریں گے ایگزامس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک عزیز ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن ایگزامس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے ایگزامس کے بارے میں؟ میرا نام میرویس خان ہے، کوئٹہ سے رہنے والا ہوں. ایگزام کے بارے میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہونے تو چاہیے، کہ اس کو آن لائن ہونے چاہیے، کیونکہ آلریڈی کورونا کی اتنی زیادہ وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ اس کو آن لائن کیا جائے. اور اسٹوڈنٹس بھی کافی اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہے کہ وہ آ بھی نہیں سکتے اور ان کی کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہے. صحیح. تو اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کو آن لائن کیا جائے. اکثر اگر نہیں ہوتا تو پہلے کی طرح تو لڑکے دے دیتے پیپرز وغیرہ، اور میرا تو یہی رہا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے. اسی کے اوپر ایک طالب علم کا دعویٰ ہے کہ باہر سے یہ صرف امتحانات اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ باہر سے 300 ارب ڈالر کی امداد ہے، دوسرے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر باہر سے امداد آتی ہے تو وہ سارے اپنے جو ہے وہ جیبوں میں ڈال لیں گے. اس چیز کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یار اگر یہ ایشو ہے تو اس کو تو پھر واضح کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو بالکل اس کے خلاف ہونے چاہیے. اور آن لائن کے بارے میں تو پھر ظاہر سی بات ہے، اگر آن لائن پیپر اس کے لیے ضروری ہے لڑکے کو، زیادہ تر میجورٹی میں لوگ کہہ رہے، اگر میجورٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہم لوگوں کے پیپر آن لائن ہونے چاہیے، تو پھر ان کی بھی رائے ماننی چاہیے. اسٹوڈنٹ سے ظاہر سی بات ہے، انہوں نے آگے پھر کنٹری کو سرو کرنا ہے اور انہوں نے آگے پڑھ کے بتانا ہے. اس کے اوپر خالی خواجہ سعد رفیق نے آواز اٹھائی ہے، تو آپ ان کی آواز اٹھانے سے خوش ہیں؟ یار خواجہ سعد رفیق اس کے حوالے سے تو میں کیا کہوں، باقی جو گورنمنٹ ہے اس نے تو گورنمنٹ کی آج کل کی تو آپ کو پتہ ہے، جو آج کل کی گورنمنٹ ہے وہی صحیح چل رہا ہے. پچھلا گورنمنٹ کی تو بات ہی بندہ نہیں کرے، کیونکہ انہوں نے جو حالت بنائی ہے نا، تو اس کے ذریعے سے تو پاکستان کا بہت بیڑا غرق ہوا ہے. تو جو ابھی والا گورنمنٹ جو کہنا چاہتا ہے، تو یہ جو نئے جنریشن ہے ان کے لیے ان کی بات ماننی چاہیے کہ وہ بھی ان کی رائے پہ چلے. اچھا، ایک حکومت نے یہ آئیڈیا بھی دیا ہے کہ ہم امتحانات لیں گے لیکن اس کے 1 مہینے بعد جو ہے اگر کوئی فیل ہوتا ہے اس کے سپلیمنٹری ایگزامس بھی ہو جائیں گے. تو یہ آئیڈیا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ سپلیمنٹری ایگزام کے لیے تو پھر ضروری نہیں ہے، یا یہ والا نہیں دینا چاہیے، تو اگر دینا چاہیے تو پھر وہ جو سپلیمنٹری جی وہ نہیں ہونے چاہ رہے ہیں اور فزیکل ہونے چاہیے. السلام علیکم. دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت فیصلہ کرتی ہے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو فزیکل ہی ہونا چاہیے. آن لائن میں خطرہ ہوتا ہے، بندہ چیٹنگ بھی کر سکتا ہے، یہ وہ وغیرہ ادھر ادھر کی. تو لیکن اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ اگر جس طرح کراچی میں ایگزامز ہوئے ہیں تو ایگزام لیک ہوئے ہیں، اگر ادھر پنجاب میں ایگزامز ہوتے ہیں تو ہمیں ایگزام ہال میں موبائل فون یا انٹرنیٹ لے کے جانے کی فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم چیٹنگ کریں. جب اسٹوڈنٹس خود یہ مطالبہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان اسٹوڈنٹ کو یہ میسج کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، یہ بڑی غلط چیز ہے، تو محنت کریں اور تاکہ ہم فیوچر کے لیے نا اچھے نوجوان ثابت ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بالکل ایگری ہیں کہ فزیکل ایگزامز ہونے چاہیے؟ فزیکل ایگزام ہونے چاہیے، میں ملک کے ساتھ. ٹھیک. السلام علیکم، آپ کا نام؟ میرا نام لیاقت علی اور میں لیکچرر ہوں پنز میں. اچھا، اب یہ جو ہے اسٹوڈنٹس ایشو کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے فزیکل ایگزامز نہیں ہونے چاہیے، آن لائن ایگزامز ہونے چاہیے. وہ یہ مدعا بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے یا محکمہ تعلیم نے جو ہے وہ کورسز کور نہیں کروائے. تو اس سلسلے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات کا بالکل یہی جواب ہے کہ جو ہے نا گورنمنٹ نے بالکل ہی اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، نہ تو اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا پراپرلی اور نہ تو ٹیچرس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا. اس حوالے سے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. دوسرا، کیریکولم جب آپ کا فزیکل ہے تو آپ اس کیریکولم کو آن لائن کیسے پڑھا رہے ہیں؟ بالکل. جب آپ کا کیریکولم آن لائن ہوتا ہے، اس میں پورشن آپ کا آن لائن ہوتا ہے، تو پھر ایگزام بھی اس طرح سے بنتے ہیں، جیسے اسسمنٹ اس طرح بنتا ہے. جب آپ کا اسسمنٹ میں فزیکل ہے تو پھر
پھر آپ یا تو کہ آن لائن کلاسز نہ لیتے. جب آپ نے آن لائن پڑھایا ہے تو آپ کا اسسمنٹ بھی آن لائن بنتا ہے آن لائن حساب سے. لیکن آن لائن میں کچھ ایشوز ہیں, جیسے فار ایگزامپل پراپر پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے آن لائن دیا جائے, اور کیونکہ ان کی مانیٹرنگ کا ایشو بھی آ رہا ہے. اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل بہت سارے کنٹریز نے سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے, ہائبرڈ سسٹم. ہائبرڈ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پورشن جو ہے نا آن لائن کے ہوتے ہیں اور کچھ پورشن جو ہے نا فزیکل, جیسے اسائنمنٹ وغیرہ کہ اسٹوڈنٹ کے انالیٹیکل آپ نے کوشچن پوچھے اور اسٹوڈنٹ نے اس کے انالیٹیکل جواب دے دیے اپنے حساب سے. ایکچوئل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو اپنے اوپینینس, اپنے ایکسپیرینسز, اس نے کیا لرننگ کی. تو ٹیچرس کو بھی یہی چاہیے تھا کہ ان کے لوگ جو آن لائن پڑھایا ہے اس کا فزیکلی بھلے آن لائن ان کے ایسے کوشچنس ہوتے تو وہ ان کے اپنے ایکسپیرینسز اس میں شیئر ہوتے اپنی نالج کے حساب سے, کانسیپٹس کے حوالے سے. آئی تھنک یہ جو فزیکل بالکل ہی جو ایگزام لے رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ناجائز, ناانصافی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اور اس حساب سے آپ کا کیریکولم بھی نہیں بنا ہوا تو اس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ بالکل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ایک اور ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے آن لائن جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں کمپیریزن کر رہے ہو کراچی کے ساتھ, اگر کراچی میں پیپرز آن لائن فزیکل ہوئے ہیں, آپ ہمارا کمپیریزن ان کے ساتھ نہ کیجیے کیونکہ کراچی میں جو بھی پیپرز ہوئے ہیں وہ سارے لیک ہو چکے ہیں. تو اگر ہمارے بھی پیپر فزیکل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ الاؤ کیا جائے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں فون لے کے جائیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر نقل کر کے پیپر دے سکیں. اس سلسلے میں آپ یہ ڈفرینس آف ایجوکیشن اوور آل پاکستان کا ایشو رہا ہے, مسلسل رہا ہے. پاکستان ایک کلاسیفائڈ ایجوکیشن سسٹم میں مختلف میں ہے, کوئی او لیول ہے, کوئی اس لیول ہے. اب اسی طرح سیم سچویشن اب اربن سے جو ایریاز ہیں وہاں پہ فیسلٹیز ہیں آن لائن کی, انٹرنیٹ ہے, پراپر ہے, 3G ہے, 4G ہے, اس کے علاوہ اور ایکسیسیبلٹیز ہیں. لیکن جو ایشوز آ رہے ہیں وہ رورل ایریاز کے لوگوں کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. آبویسلی وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ بھی ایک بڑا ڈفرینس ہے, بگ گیپ ہے اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے. جو مطالبات کر رہے ہیں کہ یہ مطالبہ غلط ہے کہ ہمیں موبائل لے کے جانے چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے ڈفرینس کا, صحیح کہ آپ ایجوکیشن جو ان سے ایگزام لے رہے ہیں اربن ایریا سے اور وہ جو آپ رورل ایریا سے لے رہے ہیں اس میں اسسمنٹ کا ڈفرینس ہونا چاہیے, ان سے گیپ ہونا چاہیے. خواجہ سعد رفیق نے بولا ہے, انہوں نے ایک رائے دیا ہے کہ آپ 6 سے 8 ہفتوں کا جو ہے وہ ڈیلے دیتے اسٹوڈنٹس کو. تو آپ اس رائے پہ حامی بھرتے ہیں یا یہ غلط ہے آپ کی نظریے میں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو پھر وہ کنفیوژن انریسٹ کریٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کے مائنڈس میں. تو یہ ایک بیلنس اپروچ نہیں ہے. بیلنس اپروچ وہ ہوتی ہے جب آپ کا ایک پراپر SOPs ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, اسسمنٹ کے حوالے سے, ایوالویشن کے حوالے سے. اس طرح نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ناظرین, ہم نے پبلک کی رائے جانی ہے.